والوں کو نوازنے والے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں جس کا آدمی دنیا میں کبھی اس کے وہم و گمان میں نہیں، کبھی انہیں سوچا نہیں، اسے کبھی خیال نہیں آیا، ایسی ساری نعمتیں اور بڑی بڑی نعمتیں جس کا دنیا میں ہر آدمی خواہش مند ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری خواہش جنت میں پوری کرے۔ کہاں پوری کرے؟ دنیا ضرورت کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ کیا خواہش پوری نہیں ہونے والی؟ دنیا ضرورتوں کو پورا کرنے کی جگہ، دنیا خواہش کو پورا کرنے کی جگہ۔ اس کی مثال سمجھاتے ہیں، یہ ٹوٹل دنیا، سارے دنیا کے سارے انسانوں کو ایک طرف رکھو، صرف دو لوگوں کو سلیکٹ کریں گے اور وہ دو لوگوں کے اندر یہ دنیا کو ڈیوائڈ کریں گے کہ آدھا تجھے اور آدھا تجھے۔ تو خواہش اللہ نے انسانوں کے اندر ایسی رکھے ہے کہ یہ دونوں اس کی تمنا کریں گے کہ کیسا سامنے والا خلاص ہو جائے اور میں ٹوٹل دنیا کا مالک بن جاؤں۔ تو یہ پوری دنیا جب دو انسان کی خواہش پوری نہیں کر سکتی تو یہ جو اربوں کے تعداد میں دنیا میں لوگ ہیں، ان کی خواہش دنیا میں پوری ہوئی نہیں ہونے والی۔ خواہش دنیا میں پوری ہونے والی، خواہش آخرت میں پوری ہوئی۔ دنیا میں ضرورت پوری ہوئی، دنیا میں کیا پوری ہوئی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہم پر کتنا بڑا احسان کرے ہے، بلکہ سارے انسانوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کی ساری ضرورتوں کو، سارے انسان ساری ضرورتوں کو حلال طریقے پر، پاک طریقے پر، اچھے طریقے پر پورا کرنے کا اللہ نے ذمہ لیا۔ کون ذمہ لیا؟ اللہ نے ذمہ لیا، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالن ہار ہے، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اللہ ہمارا رب اور رزاق ہے۔ انہیں ساری ذمہ داری لی۔ پالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے وہ ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لی، خواہش پورا کرنے کی ذمہ داری، کیونکہ میں جیسا ابھی بولا خواہش دنیا میں پورے ہونے والی، کھانا ہونا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ پیٹ بھریں گے، لیکن اس کی جو خواہش ہے امک سی میں کھانا، امک چیز کھا کو میرا پیٹ بھرنے ہونا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی گارنٹی؟ تیرا پیٹ بھرا گا تو گیا، سادی روٹی چٹنی ملے یا تیرے تقدیر میں ہچا تو بھاری بریانی ملے، تیرے تقدیر میں جو ہچے گا سنے۔ کپڑے اللہ کے ذمے ہیں لیکن ضرورت کے حساب سے، اس کی خواہش کے حساب سے نہیں۔ مکان اس کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا ذمہ لیا، دیں گے اللہ، چاہے تو اسے مالک بنا کو دیں گے، چاہے کسی دوسرے کو جو ہے گھر باندھنے لگا کو اس کے اندر اسے بھاڑے سے رکھو، جو ہے اس کے مکان کی ضرورت پڑا، سواری اس کی ضرورت ہے، اللہ اس کی اس ضرورت کو بھی پورا کرے، لیکن اس کے خواہش کے حساب سے نہیں۔ اس کی خواہش کیا ہے؟ انہیں چلنے والا ہے تو اگلے چپے پر دیکھتے ہیں، ہر آدمی اگلی سوچ، ہر آدمی کی اگلی سوچ۔ تو اللہ ہمارے پالن ہار ہیں، رب ہیں، رزاق ہیں، اس اللہ نے یہ نعمتیں جو ہم نے دی ہے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس نعمت کو ہمیں بچا کو دیکھو آخرت کو جائیں گے تو مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جو جنت دیں گے، اس جنت کو اندر جو ہے سب سے بڑا انعام جو اللہ کا ہوگا کہ اس جنت کے اندر ہم نہ داخل کرنے کے بعد میں اس جنت کے اندر سے کبھی نکالا نہیں دیں گا۔ جنت کے اندر سے کبھی نکالا، جنت ملیں گی ہمیشہ کے واسطے۔ جنت کیسا ملے گی؟ ہاں، جنت ہمیشہ کے واسطے ملے گی، وقتی طور پر نہیں۔ جیسا دنیا میں آدمی مکان بناتے ہیں
اور بہت محنت سی جگہ لے کو محنت سی مکان بناتے ہیں، اور پھر کیا ہوتے ہیں، اس کی فیملی بڑھتی ہیں، بچے ہوئے، بڑے ہیں، پھر ان کی شادیاں ہوئے، پوتراندہ ہے، تو پھر انہیں 500 مکان کیا ہونے لگتے ہیں، کمی ہونے لگتے ہیں، کمی پڑنے لگتے ہیں۔ پھر بیٹا نہ پوتراندہ کہتے ہیں دادا ادھر تمہیں ذرا مسجد پکڑتے گے دے کیا سار کا کیا پڑھا کرے، مسجد میں ذرا اللہ اللہ کرے تو اچھا ہے، یہ تو نوین لائف ہو سارا جو سنسار ہے ان کے صرف گھر کیا ہونے لگے۔ تو آدمی دنیا میں خود مکان بنا رہے، لیکن ایک وقت آ رہا ہے کہ اس کے خود کے گھر کے اندر انہیں کیا ہو رہے، بے گھر ہو رہے۔ ایسا سب کچھ نہیں، اللہ ماشاء اللہ ایسی بھی مثالیں ملی، لیکن جنت کے اندر جو اللہ ہمیں محل دیں گے، 70,000 کمروں کا محل، اور ہر کمرہ اتنا بڑا کہ اسے 70,000 دروازے، اور دروازہ کتنا 6x3 کا نہیں، بلکہ ہر دروازہ اتنا بڑا کہ ہر دروازے پر 70,000 فرشتے ہمارے استقبال کے سکتے۔ تو 70,000 فرشتوں کے استقبال والا ایک دروازہ، ایسے 70,000 دروازوں کا ایک کمرہ، اور ایسے 70,000 کمروں کا ایک محل، جس کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، اور اس کے اندر باندھکام کے واسطے مجھ کر عنبر کا گارا۔ ہمیں تو خواب میں بھی سوچتے نہیں ایسا کیسا رہے گا، کتنا بڑا رہے گا، تو اس کا خیال بھی نہیں کرتے، تصور بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں، حالانکہ جانے کا وہاں ہے، جانے کا کہاں ہے، کیونکہ آخرت میں رہنے کے طرح اللہ نے 2 ٹھکانے بنائے سر، ایک تو مہمان کھانا یا قید کھانا، لیکن جہاں جانے کا ہے اس کا خیال اس نہیں، فکر اس نہیں، فکر اور خیال کا دنیا۔ اس جنت کے اندر اللہ ہمیشہ کی جوانی دیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی تندرستی دیں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ کی تندرستی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی خوبصورتی، ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ کی جنت۔ اور یہ دنیا کی جنت سرکار نہیں کہ ایک بار گئے تو ختم ہے، بلکہ جنت کے نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے روزانہ اضافہ کرتے رہے، اور اس کے دل کی ہر خواہش، کھانے کی، پینے کی، جو چاہتا ہے، یہ ساری خواہش اللہ وہاں اسے پوری کرے۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت جو اللہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو سامنے بلا کو بولیں گے، جنتیوں ابھی تم نے مجھے ساری جو جنت ایسا، یہ جو نعمت ایسا ہے دنیا میں، تمہیں ایمان لائے، اچھے عمل کرے اس کے برکت سے، تو کیا تم میرے سے خوش ہیں؟ تو جنتیوں کو سارا سب کچھ ملے گا، تو انہیں کیا بولیں گے، کیا ارتھ بولیں گے، انہیں اللہ ہمیں سوچے بھی نہ تھے، ہمارے خواب و خیال میں لگتا کہ ایسی جنت ہے، ایسا ملے گا، ہمیں سوچے بھی نہ تھے، اللہ تو نے ہمیں سب دیا، ہماری اپیکشا سے زیادہ دیا، ہمارے سوچ سے بھی زیادہ دیا۔ اللہ فرمائیے اے جنتیوں، اس سے بڑی ایک نعمت میں نے تمہارے صرف رکھے سے ریزرو۔ جنتی وہاں پر سوچیں گے اللہ نے اتنا سارا دیا، ابھی اور کیا اسپیشل رکھے سے، اس کی ہر خواہش، کھانے کی، پینے کی، اور جو ہے ساری جتنے ارمان ہیں سارے وہاں پر پورے ہیں۔ تو یہ سارے سوچنے لگیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سے اور اسپیشل کیا ہے، تو اللہ فرمائیے اے جنتیوں، تمہارے لیے خاص نعمت میرے خزانے میں وہ ہے کہ یہاں سے آگے میں تمہارے پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ جنت تمہارے استر ہمیشہ کے لیے، اور میری رضا اور میری خوشنودی تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ۔ بتاتے ہیں کہ اگر انسان کو وہاں پر موت اچھی ہے، یہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد میں وہاں موت آئی ہے، لیکن موت کا معاملہ دنیا میں ختم، موت کا معاملہ دنیا میں، آخرت میں موت نہیں۔ لیکن بزرگوں دوستوں، اس جنت کے مقام کو پہنچنے کے واسطے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے ایمان کی دولت دیسا ہے، ایمان کی نعمت دیسا ہے، اسے سمجھ کو اللہ کی مرضی والی زندگی کو ہم نے گزارنا پڑے گا، اور اس کی شروعات ہمارا اللہ کیسا ہے یہاں سے اپنے کو کرنا پڑے گا۔ کیسے کرنا پڑے گا؟ جیسا حافظ صاحب سبق لیتے
بچوں کے مکتب کا، تو شروعات کا سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ بول کو الف با تا سے. تو اپنے کو بھی سبق جو ہے پہلے سے دہرانا پڑے گا. یہ سارا جو ملنے والا ہے یہ کس بنیاد پر ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سارا جو دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے پھر ہم نے دنیا میں پیدا کرے سا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھو. زندگی گزارنے کے بعد نہیں ملنے والا، اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کرے. ایک تو عام انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے سارے دنیا کے انسانوں اور جناتوں، میں نے تم نہ میری عبادت کے صرف پیدا کرے. آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے پہلے تک کے سارے جتنے انسان آج دنیا سے گئے ہیں، ان کے زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت. ہمارے زندگی کا مقصد بھی اللہ کی عبادت، لیکن اس کے ساتھ میں آخری نبی کے آخری امت میں ہونے کے حیثیت سے ایک ذمہ داری اللہ نے بڑا کو دیسا ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمائے تم بہترین ہو. یہ امت کو اللہ نے بہترین کا لقب دیسا ہے. اور پھر بہترین جو امت اللہ نے وہ دیسا ہے، وہ کائے کیسے وہ دیسا ہے؟ اللہ خلاصہ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور خود بھی اچھے عمل کرتے ہو. تم نہ لوگوں کے نفع کے واسطے دنیا میں نکالے سا ہے. یہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے. یہ نسب ہے نا کہ لوگ اپنے اللہ کو پہچاننے والے بنے، اس کی مان کو زندگی گزارنے والے بنے. اور وہی لوگ اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بنے، لوگ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے بنے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر جو ہے اللہ کی پہچان اور اللہ کی اطاعت آنا ضروری ہے. کیونکہ جب کنویں میں رہے گا تو ڈول میں آئے گا، اور کنویں میں کچھ نہیں رہے گا تو ڈول کیسا آنے آنا؟ خالی آنے آنا کہ بھر کو آنے آنا؟ اس کے صرف دعوت والے محنت کے ذریعے سے ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو پہچانیں جس اللہ نے یہ پورے عالم کے نظام کو بنایا ہے. وہ خالق ہے اور وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اور اس کے علاوہ کی ساری چیزیں یہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب و رزاق ہے. اور اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے سارا بنایا ہے. زمین اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنایا، اس کے درمیان کا سارا نظام اللہ نے بنایا ہے. اس کے بنانے والے اللہ، اس کے چلانے والے اللہ، اس کے خالق اللہ، اس کے مالک اللہ، اس کا سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس میں سے کوئی چیز بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار سے اور اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں. یہ ہمارے زندگی کا بزرگوں دوستوں سب سے پہلا سبق ہے کہ اس اللہ کو ہم پہچاننے والے بنے جس نے سارا بنایا. اور پھر جس اللہ نے یہ بنایا ہے وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، نہ ان سے کون جنے سا ہے نہ انہیں کسے جنے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے جیسا کون بھی نہیں. اور انہیں بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا، جیسا اس کی قدرت بڑی ہے ویسا انہیں ذات پہ بھی بہت بڑا ہے. اللہ کے بڑائی کا آج ہم نے اندازہ نہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی. آج ہمیں دنیا کی باتیں بولتے بولتے، دنیا کی باتیں سنتے سنتے، دنیا کو سوچتے سوچتے دنیا کی بڑائی ہمارے اللہ کی بڑائی دل کے اندر آ جائے گی. بزرگ دوستو، دنیا کی بڑائی دل کے اندر سے نکلے. بڑائی صرف اللہ کی چادر ہے. بڑے کو نہیں بولو اللہ اکبر کر کو دیکھو. سارا سبق جو ہے سب سے پہلے اللہ کے بڑائی کا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر نماز کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر اقامت کے اندر اللہ اکبر کی بڑائی، اللہ اکبر کی صدا. اور اذان میں اور اقامت میں یہ 4 مرتبہ کی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
دعوت کی محنت کی دوسرے حضرت جی کو بتاتے تھے کہ دنیا میں جتنا جو کچھ بنے سا ہے یہ سارا کے سارا 4 مین باتیں سی بنے سے عناصر اربع کٹیں 4 مضبوط گھٹک آگ پانی مٹی اور ہوا آگ پانی مٹی اور یہ چاروں باتیں جو بنیادی ہیں دنیا کی کون سی بھی چیز لے اسے کھودنے کے بعد اس کا وگھٹن کرنے کے بعد اس کو بازو کرنے کے بعد میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں آگ پانی مٹی اور عناصر اربع گویا کہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کو یہ سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس کی سی بنے سو ساری دنیا جو ہے اللہ اس کے سی بڑا ہے اپنے ذات میں بھی اپنے صفات میں بھی اور سمجھانے کے لیے بتاتے ویسا تو یہ ساری دنیا کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے یہ سارا اس کی شہادت دے رہے اس کی گواہی دے رہے اللہ کے بڑائی کو سمجھا رہے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنائے بغیر بنے اور پھر اللہ نے ایسے 7 آسمان بنائے اور یہ آسمان جو یہاں سے دکھ لگے حدیث کے اندر آتے 500 سال کے مسافت پر ہے اب وہ 500 سال کی مسافت کیسی جس کو صرف اللہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 500 سال کے مسافت جس زمین پر ہمیں رہتے ہیں اور جس سورج کو ہمیں دیکھتے ہیں یہ زمین سے 2 لاکھ سے زیادہ گنا بڑا سورج ہے سورج کتنا بڑا ہے زمین سے 2 لاکھ سے بھی زیادہ بڑا اور پھر یہ جو سور منڈل ہے سولار سسٹم جسے کہتے ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں نا فزکس میں ہے کہ کیا میں سولر سسٹم کیا میں پڑھاتے ہیں کیا بابا نو بولو تے ذرا ہاں جغرافی تو سولار سسٹم کے اندر ہے یہ سوریہ منڈل کے اندر تو ایسے جو ہے کئی سوریہ منڈل جو ہے یہ گیلیکسی کے اندر ہے اور کئی گیلیکسی جو ہے یہ آسمان کے نیچے جسے عربی کے اندر سریا کرتے کیا کہتے ہیں اور یہ سارا کے سارا جو ہے جو ابھی کی سائنس ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کے بیچ میں 3% جو ہے یہ روشنی ہے اس کے اندر یہ سارا بازار ہے اور اس کے علاوہ 97% پورا کے پورا اندھیرا ہے جسے سائنس والے بلیک ہول کرتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہے اور کتنا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے کسے ہے اور وہ 3% اجالے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بازار بنایا ہے سورج ہے چاند ہے اور کئی ایسے جو سورج ہے اور وہ ساری سسٹم ہے اور یہ ساری دنیا چلے سے اس کے پھر ہمیں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے ایک جہان نہیں بولے سنگولر نہیں پلورل ہے انیک وچنی کتے جہان ہے اللہ کے علم میں ہے سارے جہانوں کو بنانے والا سارے جہانوں کو پالنے والا اب یہ جہان اتنا بڑا ہے تو اسے بنانے والا کتنا بڑا رہے گا اس کی ذات کتنی بڑی رہی کوئی آدمی اندازہ لگا سکتے نہیں جبریل علیہ السلام اللہ نے بنائے سو فرشتے یہ اصلی حالت پر آئیں گے ان کے پاؤں 7ویں زمین کے نیچے اور سر 7ویں آسمان کے اوپر رہے گا اور اللہ نے ان کو 600 بازو دے سے اس میں سے 2 کھولیں گے تو مشرق سے مغرب ڈھک جائے گا لیکن یہ اتنا بڑا فرشتہ بھی اللہ کے مقابلے میں اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو تو اتنے بڑے فرشتے کو پوچھے اے جبریل کیا تم نے اللہ کو دیکھے شاید تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور اللہ کے بیچ کے اندر نور کے 70 پردے ہیں اس کے اندر کے ایک پردے کی بھی میں قریب جاؤں گا تو جل کو کھا دوں کتنی بڑی ذات رہیں گی اللہ ایک نبی نے اللہ سے سوال کر اے اللہ تو نے زمین بنائی آسمان بنایا انسان بنایا جنات بنائے یہ سارا بازار بنایا شاید یہ سارا کے سارا تو نے بنایا لیکن یہ اگر تیرا نافرمان ہوئیں گے تیرے خلاف زندگی گزاریں گے تیرے مقصد کو چھوڑ کو زندگی گزاریں گے اور تیرے ساتھ بغاوت کریں گے تو ان کا کیا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب یہ بغاوت کریں گے تو میرے پاس ایک جانور ہے، اس جانور کو میں حکم دوں گا کہ یہ سارے بغاوت پر آئے سو زمین، سارے بغاوت پر آئے سو آسمان، اس کے اندر کے انسان، اس کے اندر کے جنات، اس کے اندر کے ہر مخلوق، یہ سارے کا نوالا بنا، اور وہ جانور آئے گا اور یہ سارے اس کا ایک لقمہ بنے گا، ایک نوالا، کا روٹی کا نوا، ساتوں زمین آسمان، سارے انسان جنات، اور اس کے اندر جتنا جو کچھ بازار ہے اس کا ایک نوالا، جانور بنانے والا۔ پوچھنے والے نبی نے پوچھے، اے اللہ اتنا بڑا جانور وہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک جانور نہیں، ایسے کئی جانور ہیں، اور میرا ایک بہت بڑا قرن ہے، اس کے اندر ان کو چرنے کو چھوڑے سے، کیا کرنے چھوڑے سے؟ کسے؟ کون سے جانور کو؟ گائے بھینس بکریاں نہ چھوڑے سا کھیت میں، ذرا 2 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا پلاٹ ہے، ذرا شوری دوری لگا کپلا جانوروں کو کرے سا، ایسا نہیں، سارے زمین آسمان کا ایک لقمہ بنانے والا جانور، اور ایسے بڑے جانور کو چرنے کا قرن، اور وہ قرن کو اور ایسے جانور کو بنانے والا اللہ، اس کے بڑائی کا ہم ذرا سوچیں، اللہ کے بڑائی کے بارے میں، کتنے بڑے اللہ کے ہم بندے، اور دنیا میں چپ ذرا کیا نہیں آتا تو آدمی انسان کیا کرتے؟ آئینے سامنے پھر کو لگی تو کرنے لگتے، کیا کر لگتے؟ میں کیسا کر کو، یہ میں آنا نہ کر کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مصدوم دعا دیشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہم انت احسنت خلقی فحسن، اے اللہ جیسا تو نے مجھے باہر سے اچھا بنایا ہے، ویسا اندر سے بھی، کہ تو اندر کا جو ہے یہ چپ تو نے کپڑا اور چمڑے سے ڈھاکے سا ہے کر کو ٹھیک ہے، اگر یہ ٹرانسپرنٹ رکھے استا، جیسا پلاسٹک میں سے باہر کا دستے، ویسے یہاں کی سسٹم ساری دشی استی، تو لوگا ہم نہ کچھ نزدیک پھیرنے، ارے یہ کیا بھرے اس کا سارا، یہ چھوٹو پھوئے دستے بہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کرے سا، اسے کیا کرے سا؟ پردہ، اللہ ستار ہے، اللہ جیسا پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، اللہ ویسا ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا، کیا کو چھپانے والا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے اللہ کا نظام ہے، اللہ عیبوں کو چھپانے والا۔ بعض مرتبہ ہمارے دل کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں، سامنے والا آدمی اسے دیکھو السلام علیکم ماشاءاللہ کیسے ہے، لیکن اندر دوسرا پکتے رہتے، اندر کیا ہوتے رہتے؟ دنیا کا کڑوا ہے، اور زبان کیا بولنے لگا؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ اگر ایکس رے میں اسکیننگ میں آپ کو اسے دشا استا اس کے یہاں کیا ہے تو لوگ کیا بولے؟ ارے اندر کیا ہے اوپر کیا ہے بولے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ خود بول رہے ہیں، انسان تو اپنے اوپر غور کر، میں نے تجھے کیسا بنایا سر؟ کیسی بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، دل دیا، دماغ دیا، اور اندر کی جو سسٹم بنائے سر، بزرگ دوستو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، آج ہم نے اس کی قدر نہیں، اس کی کیا نہیں قدر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شاگرد کے ساتھ میں رستے سے جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھے رستے کنارے پڑے سا ہے، اور جو ہے اسے بیماری ہوئے سا ہے، کوڑ پھوٹے سا ہے، اور ہاتھ پاؤں اس کے سڑے سا ہیں، اور جو ہے بہت خستہ حالت میں ہے۔ اس شاگرد کو پوچھے یہ انسان جو رستے کنارے ایسے حالت میں پڑے سا ہے، اس کے اندر اللہ کی کون سی تجھے نعمت دستی ہے؟ تو نہیں کرنے گیا امیر المومنین حالت تو دیکھو کرنے گیا، اس کے ہاتھا جھڑے سے، پاؤں جھڑے سے، رستے کنارے پڑے سے، اس کی کیا اس کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں پیشاب اور پاخانہ سہولت سے کرتے کہ نہیں؟ ہاں کرتے، اور یہ بھی تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بھائی ہمارے نیچے اتنے لوگ بیٹھے ایمانداری سے بولنے کا، اپن جو پیشاب پاخانہ سہولت سے ہوتے اسے کو اللہ کی نعمت سمجھ نہیں سمجھ کہ تو ٹائم پر ہو رہے ہو، کیا ہو رہا ہے ٹائم پر، یہ بھی نعمت ہے،
پیشاب پاکانہ سہولت کے ساتھ میں ہونا یہ بھی اللہ کی نہیں. اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جو سسٹم ہے اس کے اندر تغیر لاکھوں کو تو فرق لاکھوں دکھاتے ہیں کہ دیکھو جو پیشاب تم نے سہولت کے ساتھ میں ہونے لگی تھی اسے ذرا تمہاری جو فلٹر سسٹم ہے کڈنی کی جس کے اندر سی چھان کو تمہارے خون کو اور پیشاب کو الگ الگ کرتے ہیں وہ ذرا تم نے ٹرائل اور جھلک دکھنا ہے کہ تھوڑے دن تھامبائش ہے تو تمہارا پیشاب جو ہے وہ خون میں مکس ہونے لگے جس کے سبب سے تمہیں پلے پڑنے لگے اور تمہاری سسٹم سارا بگڑے سا ہے تو یہ تمہارے خون میں سے ڈائلیسس کر دو خون میں سے پیشاب بازو نکالنے کے اسے ڈائلیسس کرنے ہونا. پھر وہ کیسا کیا اس کی ینترنا ہے اس کی سسٹم ہے وہاں جا کو سونا پڑتے ہیں اور پھر پیسے بھر کو ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے اور ڈائلیسس کا تو کیا ایک نمبر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس اللہ کو پہچاننا جس اللہ نے یہ سارا ہمنا دیش اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمنا دیش ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی سب سے پہلے اللہ کی اطاعت والی بننے والا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سارا نظام جو ہمارے سہولت کے اس پر بنا ہے یہ دن رات کی گردش یہ سورج کا نکلنا یہ چاند کا نکلنا یہ موسم کی تبدیلی یہ زمین سے اناج اور غلے کا نکلنا یہ سارا جتنا جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کی ہر چیز انسان کے نفع کے اس اللہ نے بنائی تاکہ انسان اس کی فائدہ حاصل کرے انسان اس کو اپنے کام میں لائے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور جس مقصد کے سر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں پیدا کرے جائے اس مقصد کو سامنے رکھو زندگی گزارے اللہ کی مان کر زندگی گزارے اپنے آخرت کو مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کیونکہ یہ سارے کے بارے میں کل مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کو اس کا حساب لینے کا ہر ایک کے اعمال کا دفتر بن رہے اس کے پھر بالغ ہونے کے بعد ہر آدمی کے ساتھ میں اللہ نے فرشتوں کا نظام لگا کر رکھے ہے. ہر انسان کے ساتھ میں 2 فرشتے ہیں دن کے اندر اور رات کے اندر. ایک فرشتہ اس کی نیکی لکھتے ہیں ایک فرشتہ اس کی گناہ کو لکھتے ہیں. لیکن آج آدمی اللہ کا دھیان نہیں ہونے کے سبب سے غفلت کے ساتھ میں زندگی وہ بھی کر رہے جو کرنے کا ہے اور وہ بھی کر رہے جو نہیں کرنے کا ہے وہ بھی بول رہے جو بولنے کا ہے اور وہ بھی بول رہے جو بولنے کا اور اسے معلوم بھی نہیں اور اسے دھیان بھی نہیں کہ نہیں جو بولنے لگے سے اس کا ریکارڈ بننے لگے سے جیسا کیمرہ بٹا ہے CCTV بٹا ہے تو اس کے اندر ہر چیز کیا ہوتی ہے بولو ہر چیز ہے. تو اللہ ہمارے ہر چیز کو ریکارڈ فرشتوں کے ذریعے سے اعمال کا دفتر بن رہے ہیں اور صرف نسخہ فرشتوں پر اللہ نے چھوڑے سے نہیں بلکہ جیسا اللہ ذات میں بڑا ہے ویسا صفات میں بھی بڑا ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا کرے ہے وہ سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ہر جگہ پر دیکھنے لگے. ساری مخلوق اللہ کی نظر کے سامنے ہے اللہ سب کو دیکھنے لگے سب کو اور سارے اینگل سے دیکھنے لگے 360 ڈگری. کیمرہ بٹائے تو سامنے کا دکھاتے پیچھے کا دکھاتا ادھر منہ کرے ادھر کا دکھنے والا ادھر ادھر کا دکھنے والا نہیں. لیکن اللہ کا کیمرہ دیکھو سب طرف سے سب جنے کو دیکھو زمین کو آسمان کو ہر چیز اللہ کی نظر کے سامنے ہے. ایک آسمان دوسرے آسمان کے نیچے کیا ہے یہ اللہ کو دیکھنے کی اس کی رکاوٹ نہیں بنتا. اللہ ایسا دیکھنے والا ہر ایک کے ظاہر کو اللہ دیکھ رہے اور دل کے اندر دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یہ بھی اللہ کو فرشتے تو نسخہ باہر کا لکھتے لیکن آدمی دل کے اندر اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے اللہ سے ڈرے اللہ سے توبہ کرے اللہ کو معلوم ہے اللہ کے علم میں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے بہت گناہ کرا اللہ کی بہت نافرمانی کرے تو وہ نافرمانی کے سبب سے اس دور کے اندر دشکال پڑا اور دشکال کی پڑے تو جب بھی آدمی دنیا میں برے عمل کرتے اس کے اثر جو ہے دنیا پر پڑتے ہیں. جیسا اچھے عمل کا اثر دنیا میں ویسا برے عمل کا اثر دنیا میں بھی آخرت میں.
تو وہ गुनहगार आदमी के गुनाह के सबब से अल्लाह ताला ने बारिश को रोका, बारिश रुकी, चरिंदे परेशान, परिंदे परेशान, इंसान परेशान, जानवर सारे मखलूक परेशान। अब क्या करने हैं, सारे के सारे वक्त के नबी के पास आए, ए नबी जी अल्लाह से दुआ करो बारिश के लिए। अल्लाह की बारगाह में नबी ने जो है दरख्वास्त की, ए अल्लाह मखलूक परेशान है, बारिश को बरस। अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ, ए नबी तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारे कौम के अंदर, तुम्हारे मानने वालों के अंदर एक बहुत बड़ा गुनहगार है, उसके गुनाह के सबब से मैंने बारिश को रोके, उसके सबब से दुष्काल ऐसा है। दुष्काल किसके सबब से ऐसा है? इंसान के बुरे अमल के सबब से। आज अल्लाह माफ करे, हमारे जहनों में दुष्काल कैसी, बारिश नहीं है तो दुष्काल पड़ने वाला, और बारिश हुआ तो सुखाड़। और आयन द्राक्ष जाने के पहले बारिश हुआ तो क्या होने वाला द्राक्ष वाले का? सुखाड़ आने वाला है क्या दिवाला निकलने वाला है? हमारे में बारिश पड़ा, इसके जो है ना, एक वक्त में दो लोग आए, किसी खेत को पानी होना उन्हें कहते बारिश बरस दे, और जिसके द्राक्षे जाने के उन्हें कहते जरा नको टाल दे, जरा इसकी छटनी हो माल भार पड़ा, टेम्पो भर को गया, पैसे हाथ में आए, बाद में हुना वक्त पड़ ले, माल निकले तक, इसकी तमन्ना माल निकले तक नको, और जिसका सूखने लगे उन्हें क्या कहते हैं, सवेरे बजे आज पड़ा तो अच्छा है। तो वो बारिश जो रुकी थी उस गुनहगार के अमाल के सबब से। अल्लाह ताला ने बोले कि तुम्हारे अंदर जो गुनहगार है उसे तुम्हारे अंदर से उठा को लगा दो और तुम्हें तौबा करो, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे कौम के उसकी बारिश को बरसो। अब वो वक्त के नबी ने ऐलान करे, अल्लाह की तरफ से मुझे ऐसा बोले से अपने अंदर एक गुनहगार है, उन्हीं यहाँ से उठ को जाना, हमें तौबा करने नहीं अल्लाह की मांगने। अब जिन्हें गुनाह करे सकता उसे पश्चाताप हुआ, उसे एहसास हुआ, हे अल्लाह अगर मैं इतने सारे लोका के सामने उठा तो लोका को समझ नहीं आला कि मैं वो गुनहगार आता जिसके सबब से ये सारे लोग अड़चन में ऐसा थे। फिर इसके बाद क्या होने वाला, इसके बाद मैं जलील होने वाला, और सिर्फ मैं जलील नहीं होने वाला, मेरे मुताबिक जलते अच्छेंगे उन्हीं सब जने क्या होने, मेरी जुरू, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार लोग बनने, देखो ये आदमी, ये उसकी जुरू, ये उसके बच्चे, ये उसका खानदान, ऐसा सारा होने वाला। अल्लाह मैं गुनाह तो करा, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ कर, मेरी तौबा कबूल कर और मुझे जलील मत कर। बैठे बैठे उन्हें क्या करें, अल्लाह से तौबा। तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल करे, और थोड़ा देर नहीं गया तो बारिश बरसने को चालू। तो नबी ने अल्लाह से पूछे, अल्लाह अभी तो तू बोलने लगा था कि गुनहगार को उठाए बाद में बारिश होने वाली, और अभी कुछ हुआ नहीं तो लगा बारिश चालू हुई। तो अल्लाह ने फरमाया इसका खुलासा, ए नबी वो जो गुनहगार आता उन्हें ऐसी तौबा करा कि उसके बरकत से बारिश हुई, उसके बरकत से। तो हमारे अंदर के अमाल के असरात जो है पड़ते, तो इन अमाल को जानने वाले अल्लाह हैं, इन अमाल को जानने वाले, देखने वाले अल्लाह, सुनने वाले अल्लाह। तो उस अल्लाह ने जो है ये दुनिया की जिंदगी उसके बंदगी के वास्ते देश, अपने ज़ात से अल्लाह के हुक्मों पर चलते हुए अल्लाह के बंदे अल्लाह के दीन की तरफ कैसे आएंगे, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इसके लिए फरमाया कि इबादत अल्लाह की होगी और पूजा अल्लाह की होगी, झुका अल्लाह के सामने जाएगा, उसके अलावा किसकी परस्तिश नहीं होगी। दुनिया में सारे मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद ये है कि ज़मीन पर अल्लाह की इबादत हो और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न हो, क्योंकि अल्लाह के अलावा जितना जो कुछ है वो सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने उसे पैदा करे सा, वो ख़त्म होने वाली है, वो इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो तने तनहा है, वादहुल्ला शरीक हुए, उसके जैसा कोई नहीं, सिर्फ उसकी इबादत होगी, उसके सामने झुका जाएगा, उससे जो है मांगा जाएगा, उसकी मानी जाएगी, उससे दिल लगाया जाएगा, उसके अलावा किसके सामने।
اور اللہ بھی چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے میرے سامنے جھکے، میرے سے ڈرے، میرے سے مانگے، کیونکہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ اور بھائی یہ چیز ہمارے اندر آنے کے پھر اللہ نے ہمیں نماز دی۔ اس کے پھر آج دعوت والی محنت کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم دین کی جو دو بنیاد ہیں، کلمے اور نماز کو درست کریں۔ کلمے سے دل کے یقین کو درست کرنا ہے، اللہ کے ذات کے یقین کو اللہ کے ذات اور صفات کے یقین کو دل کے اندر لانا، اور اللہ کے غیر کے یقین کو دل سے نکالنا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اندر ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی اس مبارک طریقے کو ہمیں زندگی کے اندر لانا۔ بزرگ دوستو، قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے ہمنا جو ہے کیسے نبی جیسے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا کیسا بہترین طریقہ جیسا ہے، اسی طریقے کا نام اسلام ہے۔ طریقے کا نام کیا ہے؟ اب اس مبارک طریقے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے اس کی تجویز کرے سا ہے، جس کے اندر اللہ نے سادگی رکھے سا ہے، آسانی رکھے سا ہے، پاکیزگی رکھے سا ہے، حیا رکھے سا ہے، خیر اور برکت رکھے سا ہے، نورانیت رکھے سا ہے، ساری جتنی اچھی باتیں ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر جمع کرے سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اندر جمع کرے سا۔ اب وہ طریقہ ہمارے زندگی کے اندر آئے گا تو ہماری دنیا کی زندگی بھی جنت کا باغ بنے، کیونکہ ساری خیر اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھے سا ہے، اور سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے دین پر رکھے سا۔ ساری خیر کائم رکھے سا دین، اور سارے وعدے کائم پر ہیں اللہ کے۔ دین ہمارے زندگی میں آ جائے، اللہ جو ہے انجام کے اعتبار سے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے، دیندار بننا ہے۔ اس کا مطلب ایسا نہیں کہ اسکول پڑھنے کا نہیں، سیکھنے کا نہیں، ڈاکٹر انجینئر بننے کا نہیں، ضرور بننے کا ہے، لیکن کامیابی اللہ نے دین کے اندر رکھے سا، یہ دماغ میں فٹ رکھے۔ اور یہ سارا جتہ جو کچھ کرنے کا ہے یہ اس کے اثر کرنے کا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا بندہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسا ہستا ہے، یہ عملی طور پر دکھانے کے اثر یہ شعبے کے اندر ہمیں جانے، کمانے کے اثر نہیں، بلکہ مسلمان اللہ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسا ڈاکٹر ہستے، کیسا انجینئر ہستے، کیسا تاجر ہستے، اور کیسا پروفیشنل والا ہستے، اور کیسا جو ہے کاشتکار ہستے، یہ دکھانے کس طرح ہم یہ کریں گا۔ اس کسی پلنے کا ہمارا یقین نہیں، پالنے والی ذات اللہ کی، پالنے والی ذات کس کے بول؟ اللہ کا۔ اور سبب کے درجے میں یہ چیزیں استعمال، سبب کے درجے میں ہاں، پالنے والی ذات اللہ کی، اور بعض مرتبہ اللہ پالتے، یہ سمجھانے کے صرف اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے حالات بھی ڈالتے۔ ایک انجینئر ہونے کے بعد میں امریکہ کو گیا جاب کے لیے، کہاں گیا؟ تو وہاں جاب کو جانے کے بعد میں وہاں اس کی ڈیوٹی چالو، اور سارا پگار چالو، سارا اس کی لائف سب سیٹل لائف اس کی۔ اب پڑھے لکھے جو ہے زیادہ پڑھے والے انجینئر ڈاکٹر معلوم ہے ان کو یو ایس کا لائف کیسا ہے، امریکہ کا لائف کیسا ہے، ساری دنیا کی تمنا ہے امریکہ کو جانا، ویسی لائف اسٹائل ملنا، ویسی زندگی، بھاری ملک ہے، تو نہیں وہاں جا کے وہ سارا چیزیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کمپنی میں کسی سبب سے جو ہے کمپنی کا پروڈکشن بند کرنا پڑا، اور کمپنی نے اسے لے آف دی، تو کیا کری؟ واڑی کے لوگوں کو لے آف کا تو معلوم ہے، کام پر سے اسے کاڑے کام پر، اور اسے بولے 6 مہینے تھا ہمارا پروڈکشن بند ہونے والا ہے، اور 6 مہینے کے بعد میں تمہاری جاب کے سوچیے۔ اب انہیں کرنے گیا ابھی 6 مہینے تک کرنے کا کیا، وہاں سے یہاں آنے کا، اور یہاں سے بھی 6 مہینے کے بعد جانے کا، تو آنے جانے کا خرچہ یکتا ہے مشکل، اب وہاں رہنے کا ہے تو وہاں کی لائف سٹائل وہ مینٹین کرنا وہ بھی مشکل، کیا کرنے کا۔ لیکن فرمایا کہ انہیں جو ہے دیندار ہتا اور نمازی ہتا، اور اس کا تعلق مسجد سے کیسا تھا وہ؟ ہاں، اس کے صرف کو آج بھی ہم نے سب جنے کو ہمارے بڑے بولنے لگے کہ ہمیں دیندار بننے کا اور مسجد سے تعلق جوڑنے کا۔ ہمارا تعلق کہاں ہونا؟ ہمارے ہر مسئلے کا حل مسجد میں ملے گی، ہمارے ہر مسئلے کا حل کہاں ملے گی؟ ہاں، ابھی سفر میں ہمارے ایک حاجی صاحب نے کارگزاری بولے، ایک آدمی ٹینشن میں حتیٰ کام نہیں کرتا،
क्या मैं टेंशन में काम नहीं करो टेंशन में। तो जमात मुलाकात को गई उसे बोली तो टेंशन में वैसा भी घर में बैठ को क्या करने वाला है, भी टेंशन ज्यादा बढ़ने वाला है। घर में बैठ को टेंशन, काम नहीं को तो इनकम बंद, और इनकम बंद को तो हाई सुसारी सरने वाले और पीछे लगने वाले, घर के लोग तेरा सिर खाने वाले, तो काम करने लगे। घर में ज्यादा बैठने को जाए, मस्जिद में आपको बैठ करने लगे। वैसा भी खाली चाहे खाली वक्त कहाँ दे तू, हाँ तो मस्जिद में बैठेगा तो मस्जिद क्या है, अल्लाह का घर है। मस्जिद क्या बोल, हाँ, और अल्लाह का वादा है कि जिन्हें उसके घर के अंदर आएगा अल्लाह उसके पर रहमत करेंगे, उसे राहत देंगे कि तू नहीं अल्लाह का मेहमान। मस्जिद को आने वाला क्या है, अल्लाह का मेहमान, और अल्लाह उसका मेजबान। अब इन्हें आया मस्जिद में आया, लेकिन दिमाग में आजकल क्या यहाँ को क्या आने वाला, यहाँ के काम थोड़ा मिल जाना, मुझे आता फैब्रिकेटर ये था, यहाँ का की मशीन, यहाँ का काम कौन काम देने वाले आता शुरू में इंसान के दिमाग में बात। लेकिन मस्जिदवार जमात के साथी जो असते ना हुशार असते, उन्हीं लोगों को बरोबर पट्टी पाड़ते, उसे क्या भी कर को यहाँ तक लाने का यत्ता उनके दिमाग में है कि तो अपना काम क्या है, तुम्हारे जिम्मे यत्ता यह है कि किसी तरीके से हर एक को समझा को तुम्हें कहाँ लाओ, तुम्हें यहाँ लाने का काम तुम्हारा, यहाँ से अंगी का काम उसका है, यहाँ से अंगी का काम। इसके से देखो हमें भी जिंदगी में याद रखने, खुद भी मस्जिद से जुड़ने का और हर एक को मस्जिद से जोड़ने की फिक्र करें, क्योंकि सारे मसाइल के सारे हल जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से देखो आज तक और यहाँ से देखो क़यामत तक का मस्जिद से हल है। क्योंकि दुनिया में जितनी खैर बरकत रहमत जो कुछ आता है, सुख शांति समाधान जो जो चाहते हैं इंसान, ये सारा अल्लाह के खजाने में है, और वो अल्लाह आसमान से उतारते है और वो सबसे पहले बैतुल्लाह पर आता है, और बैतुल्लाह से जो है दुनिया की सारी जो मस्जिदें हैं ये बैतुल्लाह की बेटियां हैं, ये मस्जिदों का ताल्लुक बैतुल्लाह की तरफ है, बैतुल्लाह से है, ये बैतुल्लाह की तरफ से मस्जिदों में आता है, और मस्जिद के जरिए से यहाँ आने वाले मुसलमानों को, ईमान वालों को वो चीज मिलती है। तो उन्हें वो कामगार आपको बैठे 2-4 दिन गए अच्छी, और एक ऐसा परेशान, उसकी परेशानी क्या थी, उन्हें काम लिया था लेकिन उसे कामगार मिलने को तैयार नहीं, उन्हें क्या किसके परेशान, ऐसे परेशान लोग नहीं है। हरभरे है खाने को दाता नहीं, और दाता है उसे, तो ये हरभरे और दाता का मेल घालने का काम मस्जिद में होते बरोबर। तो वैसा उन्हीं करना क्या, वो कामगार मिलने को तैयार नहीं, काम ले को बैठे हूँ, ऐसा क्या करूँ। तो मस्जिदवार जमात ये शकली डालने को और जोड़ बटाने को एक्सपर्ट असते, उन्हें बरोबर जो है ना मस्तूरात की जमात चली तो हाँ उन्हें इरादा करा था उसे जोड़ो, स्टूडेंट की जमात चली हाँ उनका छोरा बोला था देखो उसे छुट्टियाँ पड़े, उसे क्लास दे, उसे जोड़ो, और फिर उसे नौकरी में छुट्टी है, फिर इन्हें इसे काम धंधे को छुट्टी है, इसका काम करे सरेसा है, ये सारा जो है सोंगटा बटाने के काम मस्जिदवार जमात बरोबर करते रहते हैं। उन्हें बरोबर क्या करे, वो 2 जने के जोड़ी डाल को दिए और उनका काम किया। इसके लिए देखो मस्जिद से जुड़ने का, तो वो इंजीनियर की बात वहाँ जो चली थी उन्हें भी मस्जिद से जुड़े सकता, मस्जिद में जाको करने का ऐसा हुई क्या करेंगे, तो लोका करने के उसे एक मशवरा दे, तू काम करने के खाली बैठने से जो है ना, तेरे पास जो गाड़ी है वो गाड़ी में वहाँ गोश्त स्लॉटर हाउस सकते, बाहर शहर के बाहर कटते हर चीज़ का, और वो लेने का और दुकान में डालने का, तू डाल करने के क्या है वहाँ पैकिंग में डाले से चलते, पाकिट लेने का, तेरे गाड़ी में रखने का, दुकान को बेचने का पैसे मिलते हैं, विषय खराब तेरी जवाबदारी, तेरे खर्चे को पैसे मिलते हैं, कहाँ चीज सोचते बैठते करने, खाली बैठ को तेरा वक्त जाने वाला नहीं, पैसे खर्च चुने, उसके भी समझ में आया क्या नहीं लगे, खाली बैठने की वजह करे। फिर बीच में उसके जरा दिमाग बातें, मैं इंजीनियर हूँ, ये गोश्त बेचने का कैसा क्या, लोग का समझ करे, तू इंजीनियर है रे बाबा, तुझे जरा ले ऑफ दिया है काम कारखाना थोड़ी देर में चालू है तो बुलाते इसको तुझे भी, बैठ को क्या करने वाला, तो ठीक है करना है कि चालू करें, और अल्लाह की करनी ऐसी, उन्हीं जो चालू करे बाद में उसके धंधे की ऐसी लाइन बैठी कि वो जो पगार मिलता था उसे 2 गुना 3 गुना से ज़्यादा जो है उसे महीने को मिलने लगा। कि 6 महीने बाद कंपनी का लेटर आया उसे, इंजिनियर साहेब कंपनी चालू झालेली आहे, वर्क ऑर्डर मिळालेली आहे, तुम्ही कामावर या, तुम्ही लिफ्ट द्या, मला आता तुमच्या नोकरीची आवश्यकता। बताने का मकसद ये है कि पालने के तरह अल्लाह किसी फलाने चीज का मोहताज
پالنے والا اللہ ہے. جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں پالے تھا وہ دنیا میں بھی پالے گا, قبر میں بھی پالنے والا ہے, آخرت میں انہیں پالنے والا انہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کرنے لگے وہ چھوڑ دے گا, بلکہ جو کرنے لگے, جنہیں جو کرنے لگے شکشن کے لائن سے, اس کے اندر انہیں بہت اچھے طریقے سے سیکھنے. وہ اس کا کام ہے, اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کا کام اور اس کی کیا بولو. ہاں نہیں تو تمہیں بولیں گے یہ 26 جنوری کے جوڑ کے حساب سے بلائے اور نوین کیا کھوڑ ہمارے دماغ میں ڈال کو لگا دے. ایسا کے دماغ میں دھیان میں رکھو. تعلق دین کے ساتھ میں رکھنے کا, اپنے ذات کو دیندار بنانے کا. جب ہمیں اپنے ذات کو دیندار بنائیں گے, ہمیں وہ کام کریں گے جو اللہ چاہتے ہیں, تو پھر اللہ وہ کریں گے جو ہمیں چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ حدیث قدسی کے اندر سارے بندوں کو فرما رہے ہیں, بندے جو تو چاہتے میں بھی وہی چاہتا ہوں. اللہ کیا بول رہے ہیں سب جنے میں, بندے جو تو چاہتے میں بھی وہی چاہتا ہوں. اور بندہ کیا چاہتے ہیں, یہ بیٹھے تو سارا مجمع, یہ سارے بندے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بھلا ہو جائے. کیا ہو جائے چاہتے ہی نہیں. اور اللہ بھی ہمارا کیا چاہتے ہیں, ہمارا بھلا چاہتے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو دے. اللہ ہمارا برا ہونے کو چاہتا کر ہو, تو اللہ نے ہمارا بھلا ہونے کے واسطے ایمان کی دولت دیا, مسلمان کے گھر کے اندر پیدا کریا, اور جو ہے ساری نعمتیں دیا, اور یہ زمانے میں دعوت والا کام چلایا, اور ہم نے جو ہے یہاں لاکھوں بٹایا, اور محنت کے ذریعے سے جو ہے سمجھایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے, اس کی علامت تو ہے کہ نہیں بھائی. ہاں تو اللہ فرما رہے بندے میں بھی وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتے. ہمیں بھی چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہونا, اللہ بھی چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہونا. لیکن اللہ آگے فرما رہے بندے لیکن اس کے تجھے وہ کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں. کیا بول رہے ہیں اللہ, تیرا بھلا ہونا جو تو چاہتے میں بھی وہ چاہتا ہوں, لیکن اس کے تجھے وہ کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں, یعنی اللہ چاہتے, یعنی ہماری زندگی اللہ کے چاہت والی بن جائے. ایسا نہیں کہ میری چاہت جیسا میں زندگی گزاروں اور میری چاہت پوری ہو جائے, ایسا ہونے والا. اللہ چاہتے کہ بندہ بن کو زندگی گزارے, اس کے سامنے جھکے, اس کے حکموں کو پورا کرے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے. جس مقصد کے پیچھے دنیا میں بھیجے سا ہے, اس مقصد کو سامنے رکھ کر ایمان کی لائن سے, عبادت کی لائن سے, اخلاق, معاملات, معاشرت, ایک پریپورن زندگی, ایک اچھی زندگی, ایک ماڈل زندگی, ایک نمونہ زندگی انہیں بنائے, اور ایک اچھا انسان بن کو دنیا میں زندگی, اللہ کا نمائندہ بن کو زندگی گزارے. تو اللہ چاہتے ہیں بندے جب تو وہ کریں گا جو میں چاہتا, تو وہ ہوئیں گا جو تو چاہتا. اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں دھمکی کے طور پر کہ اگر بندے تو وہ نہیں کریں گا جو میں چاہتا ہوں, تو پھر وہ کبھی نہیں ہوں گا جو تو چاہتا. اگر کوئی انسان سمجھتا رہے گا کیا دین پر چلنے کا, سوا اگڑا ہے, نماز پڑھو, یہ کرو, اور میں ایسے طریقے سے کامیاب ہونے والا نہیں ہوں. دین پر چلے بغیر نہ آج تک کوئی کامیاب ہوا ہے, نہ قیامت تک کے لیے کامیاب ہوگا, کیونکہ ہر چیز اللہ نے بنایا سا ہے, ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے. اور اللہ حدیث قدسی کے اندر آخر میں فرما رہے ہوگا وہی جو اللہ چاہتے, ہوگا وہی. اس کے لیے اپنے کو دیندار بننا پڑے گا. اور دیندار بننے کا کیا مطلب, ہماری نماز بنے. نماز جب بنے گی بے حیائی سے, برائی سے ہمیں بچنے والے بنیں گے, کیونکہ نماز کے اندر اس کی مشق ہے کیا کیسا دیکھنے کا, کیا دیکھنے کا, کیا نہیں دیکھنے کا, زبان سے کیا بولنے کا, کیا نہیں بولنے کا, دماغ سے کیا سوچنے کا, کیا نہیں سوچنے کا, سارا جو ہے نماز کے اندر اس کی مشق ہے. جب ہماری نماز بنے گی تو ہمارے جسم کے اعضاء صحیح استعمال ہو جائیں گے. تو پھر نماز کے باہر کی زندگی بھی جب نماز جیسی بنے گی, یعنی اللہ کے حکم نبی کے طریقے والی, اللہ کے دین کے علم والی, اللہ کے دھیان والی, اور اچھے اخلاق والی, اور ہر ایک کے ساتھ میں اچھے برتاؤ والی. کیونکہ مسلمان دیکھو اخلاق والا ہوتے, یعنی ماں باپ کی قدر کرے گا, بڑوں کا ادب کرے گا, استاد کا احترام کرے گا. اس کے اندر بھلائیاں, خوبیاں, کوالٹی, جس کے اندر کوالٹی رہیں گی دنیا میں اس کا بھاؤ اللہ کے نزدیک بھی کوالٹی والے کا. اللہ کے نزدیک جو انسان کا بھاؤ لگے گا وہ اس کے انسان کے اندر کی کوالٹی پر لگے گا. جنہیں تقوی والا, جنہیں صبر والا, جنہیں شکر والا, جنہیں اللہ کے مخلوق پر رحم کرنے والا, جتنے اچھے باتیں رہیں گی, بھلائی رہیں گی, اس کا بھلا بنے گا. یہ دین جو ہے یہ بھلائی کا نام ہے. اس کے لیے بھائی دین کو ہماری زندگی کے اندر لانے کا.
اب یہ دین زندگی میں آئے گا، ہمیں بھلے بنیں گے تو پھر ہمارا ہر کام اچھا بنے گا، اور اللہ کی اطاعت ہمارے اندر آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے والے بنیں گے، تو پھر بزرگوں دوستوں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ دیں گے۔ اور پھر اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا بنتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا۔ اس کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا، کھانا کمانا، خرچ کرنا، لینا دینا، خوشی غمی، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا فضل کرم احسان فرما کو ہماری تمام ضرورتوں کو سامنے رکھو، ہمنا دین ایسا ہے، ہمارے مبارک دین کے اندر تھکنے کا کیسا بزرگوں دوستوں اس کا بھی طریقہ بولے ہے۔ اب جس دین کے اندر تھکنے کا طریقہ بولے کریں گا، استنجے کا طریقہ بولے کریں گا، 2 نمبر کا طریقہ بولے کریں گا، اس کے اندر کی عبادت کے طریقے، اس کے اندر کے کمانے کے طریقے، اس کے اندر کے خوشی غمی کے طریقے، یہ سارے طریقے جب ہمیں سیکھیں گے تو ہماری زندگی اچھی بنے گی کہ نہیں بنے؟ اس کے سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ دین کو سیکھنے کی، دین کی محنت کو سیکھنے کی، دین پر چلنے کی، اور دین پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی دعوت دینا ہے۔ اس کے لیے دیکھو اس کا اصل کورس تو جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ان کے لیے 4 مہینے، بڑوں کے لیے 4 مہینے کا کورس ہے۔ 4 مہینے اللہ کے راستے میں دین کی محنت سیکھ کر آئے، اپنے مقام پر رہتے ہوئے سالانہ 40 دن لگائیں مقامی محنت کے ساتھ میں، روزانہ کے 3 کام، اور پھر ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن، اور اپنے انفرادی اجتماعی اعمال کے ساتھ میں وقت۔ وہ ایسا جو ہے بچوں کی بھی ترتیب ہے۔ اب ان کی اصلی ترتیب کیا ہے کہ ہمیں جو اسکول کالج پڑھنے لگے، اب اس کو صحیح دھیان کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر بالکل کوتاہی نہ کرتے ہیں، اس کے اندر دھیان دیکھو پڑھائی کرتے ہیں، اس کے اندر لگن کے ساتھ میں لگتے ہیں، ہم ہمارے نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز 5 وقت کی پڑھنا ہے، کتنے وقت کی پڑھنا ہے؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اب جس کی اسکول دن میں رہیں گی، اب انہیں 5 وقت کی نماز کیسا پڑھے گا؟ ظہر کی نماز اس کے اندر آتی ہے، تو چھٹی جو رہتی ہے اسے کھانے پینے کی، اس وقت میں وقت ایڈجسٹ کر کے نہیں ظہر پڑھے۔ آدمی ٹھہرے گا تو آسان ہے، اس کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا۔